من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں AZ عزاداری یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک اہم پیغام ہے، ایک اہم میسیج ہے جو شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کی جانب سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت فقط ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کووڈ-19 کی جو وبا ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہر طرف بیماریاں ہیں، موتیں ہیں، اور ان بیماریوں کو ہمیں مات دینا ہے، ہمیں شکست دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر، وہ جو گائیڈ لائنز ہیں جو حکومت ہند نے ہمارے لیے معین کی ہیں، جو ہدایات ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ بھارت سرکار نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے، یہ فقط ہندوستان میں ایسا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ لاک ڈاؤن ہے۔ یہاں تک کہ بعض ملکوں میں، میری چند دنوں پہلے کویت اور عراق جیسے ملکوں سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر اگر کوئی بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکل رہا ہے تو ان پر بہت ہی زبردست، بہت ہی ہیوی جرمانہ بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ مقصد جرمانہ عائد کرنا نہیں ہے، مقصد لاک ڈاؤن نہیں ہے، مقصد آپ کو آپ کے گھر میں بٹھانا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے بڑھتی ہوئی اس بیماری کو روکنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ناظرین، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ چند دنوں میں ہم اس نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہی مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ذہن میں ایک بات آئے گی، ایک خیال آئے گا کہ عبادت ماہ رمضان میں، عبادت کا جو حقیقی لطف ہے وہ تو مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایکسیپشن ہوتا ہے ہر جگہ۔ اس سال ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ مسجد میں عبادت نہ کیجیے، مسجد میں نماز نہ پڑھیے، افطار بھی مسجد میں نہ کیجیے، یہاں تک کہ گھروں میں بھی افطار پارٹیاں نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کرونا وائرس کو ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے اور اسے زیرو تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ سوشل ڈسٹینس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں۔ جب تک کہ ہم یہ عمل انجام نہیں دیں گے، ہم کرونا وائرس کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا آپ سے یہ گزارش کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ حکومت ہند کی جو ہدایتیں ہیں اس پر عمل کیجیے۔ اب ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یقیناً یہ بات آئے گی کہ مسجد میں ہم عبادت سے محروم ہیں تو کیا ثواب سے بھی محروم ہیں؟ کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب ہمیں اللہ نہیں دے گا؟ اے میرے پروردگار، تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، تو جواد ہے، تو معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو بے حساب دیا کرتا ہے۔ تو کیا اس سال تیرے بندے مسجد میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس سے جو ہے محروم ہو جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب، سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ پروردگار، کیا اس سال ہم مسجد میں نماز پڑھنے سے جو محروم ہوئے ہیں تو کیا اس ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ اس بندے کی کیا غلطی ہے؟ اس بندے نے تو کوئی کمی نہیں کی ہے۔ عجب نہیں آواز پروردگار آئے، اللہ یہ آواز دے کہ تم جانتے نہیں ہو، ہم عمل سے زیادہ نیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن جو ہے
وہ اس کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر واقعاً ایک شخص جو ہے واقعاً اگر اس کی نیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے گا، اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا اور وہ اس کے پہلے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آئندہ بھی نماز پڑھتا، وہ تو لاک ڈاؤن نے آ کر جو ہے روک دیا۔ تو چونکہ اس کا ارادہ یہ تھا، لہذا اللہ ارادوں کو دیکھ کر ثواب دیا کرتا ہے۔ جو لوگ ایسی نیت رکھنے والے اگر گھر میں بھی نماز پڑھیں گے تو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا نیت کی بنیاد پر۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ مسجد میں ہمیشہ گھر ہی میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کو یہ ثواب بہرحال نہیں ملے گا۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہو، اگر نہیں پہنچی ہے تو ان لوگوں کے لیے میں ایک مثال دے کر بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ مثال سے بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، ہمارے امام کے پاس، کہ مولا یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ جہنم میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ جو نعمتیں جنت میں مل رہی ہیں، مثال کے طور پہ وہ لاکھوں کروڑوں سال جنت میں نعمتیں ملیں گی، جو دشواریاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو عذاب ہے، جو دردناک عذاب جہنم والوں کو مل رہا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں سال وہ عذاب مل رہا ہے، جبکہ ان کی نیکیاں جو ہیں، جنت والوں کی نیکیاں جو ہیں، مثلا انہوں نے 50-60 سال اعمال خیر انجام دیے، یا جو لوگ جہنم میں ہیں انہوں نے گناہ جو کیے وہ مثال کے طور پہ 50-60 سال انہوں نے گناہ کیے، لیکن گناہ کا بدلہ لاکھوں سال، نیکیوں کا بدلہ لاکھوں سال۔ تو امام نے کیا حسین جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا، پوری توجہ کیجئے گا میرے ناظرین، بہت ہی اچھا جواب دیا۔ امام نے کہا پروردگار نیت کو اہمیت دیتا ہے، عمل کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ شخص جو جنت میں گیا ہے، جس نے 50 سال 60 سال نیکیاں کی ہیں، اگر اسے کروڑوں سال کی زندگی دی جاتی تو یہ کروڑوں سال نیک عمل کرتا، اس لیے اسے وہ جنت دی جا رہی ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ شخص جو جہنم میں جل رہا ہے، اللہ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہے، اسے اگر لاکھوں اور کروڑوں سال کی زندگی دے دی جاتی تو یہ لاکھوں کروڑوں سال جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا۔ لہٰذا اسے جو ہے اگرچہ اس نے 50-60 سال مثال کے طور پہ گناہ کیے ہیں، لیکن اسے وہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نیت کی بنیاد پر جو ہے ثواب اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو اب جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کی نیت یہ تھی کہ اگر مسجد کھلی ہوتی تو میں مسجد میں نماز پڑھتا، کیا کریں مسجد میں تالا لگ گیا ہے، لہذا اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں۔ تو ایسے لوگوں کو وہ اللہ جو جواد ہے، وہ اللہ جو سخی ہے، وہ اللہ جو کریم ہے، جس کی عطا بے حساب ہے، وہ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے نیت کی تھی نا، اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو تم نماز کہاں پڑھتے؟ مسجد میں پڑھتے، مسجد میں پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، اس لیے پروردگار تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب جو عطا کرے گا وہ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں دے گا، بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اس لیے میری گزارش یہ ہے اور ہمارے تمام علماء مہاراشٹرا کی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں حکومت ہندوستان کی جانب سے،
اس پر عمل فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔